ریسپیکٹیبل بردرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 173 سے لے کر 176 تک کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار اور بہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ٹھہرایا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ Surely and certainly he has prohibited for you the carrion, blood, the flesh of swine, and that upon which the name of someone other than Allah has been invoked. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ مگر جو شخص مجبور ہو جائے، نہ تو وہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ But whosoever is compelled by necessity of life, neither seeking pleasure nor transgressing the limits, there is no sin for him. ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ Indeed, Allah is forgiving, merciful. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی سی دنیاوی منفعت کی خاطر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ Indeed, those who conceal that what Allah has sent down of the scripture of the book and purchase a small gain therewith of worldly gains, they eat nothing into their bellies but fire. Allah will not speak to them on the day of resurrection, on the day of judgment, nor will He purify them, and there will be a painful torment for them. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت و گمراہی اور بخشش اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا ہے۔ They are those who have bought the wrong way at the price of the right way, or those who have bought the error at the price of the guidance and punishment at the price of the forgiveness. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۔ تو اندازہ کرو یہ لوگ دوزخ کی آگ کو سہنے کے لیے کتنے تیار بیٹھے ہیں۔ How audacious they are ready even to endure the fire of the hell. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ That is because Allah has sent down the scripture with truth. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ And the people who sought differences in the scripture went far away from the truth in their disputes. Respectable brothers and sisters، آج کی ان 4 آیات میں ہم نے جو مین پوائنٹس پڑھے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو یعنی مرے ہوئے جانور کو جو زندہ حالت میں حلال ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مردار جانور کو اور بہتے ہوئے جو بہے ہوئے خون کو، خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس جانور کا گوشت جس کو ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جو شخص زندگی میں کسی وجہ سے اس حالت میں مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے گزرنے والا ہو، اگر وہ کھا لے اس میں سے کچھ تھوڑا سا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، اس کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ لوگ یقیناً اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں بھرتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں حقیقت میں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے بدلے جہنم کا عذاب خرید لیا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ وہ لوگ دوزخ کے عذاب کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ حق کے ساتھ نازل فرمائے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس قدر کتابوں میں اختلافات کیے کہ وہ ان اختلافات کی وجہ سے راہ حق سے بہت دور بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے اور خود ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادرز اینڈ سسٹرز، اگر یہ ویڈیو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مفید ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کے فائدہ ہو، وہ بھی قرآن پاک کے مفہوم اور مطلب کو اور قرآن پاک کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔